بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوریا ٹی وی اساتیر کی جانب سے غازی محمد عبداللہ حاضر خدمت۔ ناظرین، 9 نومبر کے حوالے سے ہمیں ایک ہی شخصیت کا نام ذہن میں آتا ہے، علامہ محمد اقبال۔ اور علامہ محمد اقبال کی شخصیت، ان کا فلسفہ، ان کی شاعری اور ان کے ہماری قومی تاریخ میں جو مقام ہے، اس مناسبت سے اسٹوریا نے آپ کے لیے ایک خصوصی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد یاسر خان صاحب۔ یہ کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، لیکن ان کا ایک اور اہم حوالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پشتو زبان، فارسی زبان، اردو زبان میں انہوں نے گایا بھی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان پنجاب یونیورسٹی لاہور میں یہ بطور پی ایچ ڈی کے اسکالر کے انڈکٹ ہوئے ہیں۔ تو یاسر صاحب، ہم اسٹوریا کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آج ہمارے آڈینس، ہمارے دوست جو آج موجود ہیں، ہم آپ کی آواز میں کلام اقبال سے محظوظ ہو سکیں گے۔ تو اب میں بغیر کسی وقفے کے چاہوں گا کہ یاسر صاحب بات کو ذرا آگے بڑھائیں، اور آج ہمیں کیا عنایت فرما رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اسٹوڈیو کی جانب سے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ آج میں اقبال کا ایک فارسی کلام اور ایک اردو کلام آپ سب کے سامنے پیش کروں۔ جی۔ تو اقبال کا ایک فارسی کلام ہے پیام مشرق سے، صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ تو پیش خدمت ہے۔ ہزاران سال در فکرت نشستم، ز خواب برید بزه وصل، ولیکن حاصل ہم سے حق بست، فراش غم پرست غم شکست، فراش غم پرست غم شکست۔ صورت نہ پرستم خانہ شکست من، صورت نہ پرستم بت خانہ شکست من، آن سیل صحبت سیر ہر بنده گسستم من، آن سیل صحبت سیر ہر بنده گسستم من، در دیر نیاز من، در کعبہ نماز من، در در دیر نیاز من، در کعبہ نماز من، در دیر نیاز من، در کعبہ نماز من، زنار بدوشم من، تسبیح بدستم من، زنار بدوشم من، تسبیح بدستم من، صورت نہ پرستم من، بت خانہ شکستم من، فرزانہ بگفتارم، دیوانہ بکردارم، فرزانہ بگفتارم، دیوانہ بکردارم، از باده شوقی تو اشیاء من، از باده شوقی تو
حشار صورت نپرستم من بتخانه شکستم من آن سیل سیرم هر بنده گذستم من صورت نپرستم من بتخانه شکستم. بہت یاسر صاحب نے اس ہلکی ہلکی سی بھینی سی سردی میں ماحول کو تھوڑا سا گرمانے کی کوشش کی ہے. تو آج کہ میرا آج غلط تھوڑا ساتھ نہیں دے رہا. یاسر صاحب حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جو گلے کی یہ جو ہلکی پھلکی خراش ہے نا یہ ہمیں اور زیادہ ہماری سما خراشی نہیں کر رہی بلکہ میرا خیال ہے کیوں جی خاصے محظوظ ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو بغیر وقت ضائع کیے کوشش کرتا ہوں کہ میری آواز میرا ساتھ دیں. قہوہ اور ڈلوا دیں. میں تھوڑا سا لاؤ یار ذرا اور قہوہ. صاحبان سالک سر اس کا تھوڑا سا تھیم بھی اگر ایکسپلین کر دیں. تو میں شروع میں تھوڑا سا وہ جو میں نے کہا ہزاران سال در فکرت نشستم یعنی کہ 1000 سال میں آپ کے بارے میں سوچتا رہا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں لیکن یہ میری ان 1000 سال کی محنت مجھے صرف 3 لفظ سکھا سکے. تراشیدم تراشو یعنی کہ بناؤ, پرستیدم یعنی کہ ان کی عبادت کرو, شکستم اور واپس توڑ دو. خود بنایا, خود اس کی پرستش کی. اب یہ جو ہے خود اسے توڑ, یہ اردو میں ہے اور یہ تو آپ انشاءاللہ آپ سے گلزار ہست بود نہ بیگانہ وارتے دیکھنے کی چیز اسے بار ہے دیکھنے کی چیز اسے بار دیکھ اسے بار دیکھ. گلزار ہست بود نہ بیگانہ وارتے ہے دیکھنے کی چیز اسے بار دیکھ اسے بار دیکھ. آیا ہے تو جہاں میں مثال شرارت دیکھ, آیا ہے تو جہاں میں مثال شرارت دیکھ, مثال شرارت دیکھ. دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ, دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار دیکھ. مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں, مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں, قابل نہیں ہوں میں, قابل نہیں ہوں میں. تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ, میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار دیکھ اسے بار دیکھ. کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر, کھولی ہے ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر, آنکھیں تیری اگر. اور رہ گزر پہ نقشے کف گزر پہ نقشے کف پائے یار دیکھ
دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، گلزار ہست بود نہ بیگانوار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، اسے بار بار دیکھ، اسے بار بار دیکھ۔ بہت ماشاء اللہ یاسر صاحب، بہت اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اسی طرح اور زیادہ موسیقیت اور سوز پیدا کرے۔ شکریہ سر۔ سچی بات ہے کہ مجھے تو افغانستان کے وہ جو لیجنڈ، لیونگ لیجنڈ ناشناس یاد آ گئے، اور آپ نے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ نے اسی پچ پہ یہ سارا جو ہے اس کو اٹھایا ہے۔ بس ایک پوری تھوڑی بہت کوشش کی۔ اور ناظرین، میں آپ کو ایک چیز اور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناشناس جو بازوق لوگ جانتے ہیں کہ ناشناس کوئی انفیملیئر نام نہیں ہے، اور افغانستان میں کلاسیکل موسیقی میں، اور پھر خاص طور پہ جو فارسی اور اردو اور پشتو کلام میں ایک بہت بڑے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف کلاسیکی موسیقی سیکھی بلکہ اس میں کمال پیدا کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پچھلی 4 دہائیوں سے ناشناس سے بڑا کوئی اور گائک جو کہ موسیقی کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھتا ہے، جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے یاسر صاحب نے ناشناس کا ہی گایا ہوا جو کلام جو ہے وہ گایا، اور اس پر انہیں اپریسیشن کے طور پہ ناشناس نے انگلینڈ سے ایک آڈیو میسیج ان کو بھیجا، اور جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یاسر صاحب ذرا تھوڑا سا اپنی زبانی بتائیں کہ وہ کیا معاملہ ہے صاحب؟ وہ کچھ یوں تھا کہ ظاہر میں بانورز بینڈ سے میرا تعلق ہے کوئٹہ میں، تو ہم مل کے میوزک بناتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی ایک گانا ترتیب دے۔ تو میں نے کہا جو ہمارے بہت بڑے لیجنڈری ہے ڈاکٹر ناشناس، میں تو ان کو ایک ٹریبیوٹ دوں گا۔ تو ان کے 2 گانے ہیں پشتو کے، ایک ہے خوشحال خان خٹک کی شاعری ہے، لکز پیار مینیم بل بنوی مین ہنسی، لکز پس غم جنیم بل بنوی غم جناسی، ایک یہ، اور ایک فوک ایک دھن والے گانا ہے ولد پسپنو جامو نیل ورنگا۔ تو ان کو ہم نے کمپوز کیا، کمپوزیشن تو خیر ڈاکٹر صاحب کی، ہم نے ان کو نئی میوزک دی، اور وہ ہم نے گانا بنایا یوٹیوب پہ، وہ بانورز چینل پہ وہ اویلیبل ہے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈاکٹر صاحب تک پہنچ گئی، تو ڈاکٹر صاحب نے سنا، تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ، ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے ایک وائس میسیج بھیجا، اور انہوں نے اتنی اپریسیشن کی کہ پہلے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہی، ہم کیا، ہماری اوقات کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنے خوبصورت الفاظ کہے، اور یہ الفاظ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ 65 سال میں نے موسیقی کو دیے، اور میں نے بے تحاشا غزل کلام میں نے پڑھے کلاس، مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، تو میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی جواب دے، اور آج آپ نے مجھے یہ جواب دیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا آپ میں دم ہے، آپ میرے جتنے کلام ہیں وہ سارے پڑھیں، میں آپ کو اپریشیٹ کروں، میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے، اور میرا خیال ہے یاسر صاحب یہ بڑے بڑے میڈلز، ڈگریوں سے بڑا اعزاز ہے، جو بہت بڑا اعزاز ایک لیجنڈ کی طرف سے۔ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے مہدی حسن کہنا یہ بے جانی ہوگا۔ یوم اقبال ہے، اور ہمارا چونکہ فوکس آج اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چاہیں گے کہ ایک علیحدہ نشست کریں، جس میں ہم جو پشتو کلام، خاص طور پہ جو ناشناس کے حوالے سے آپ نے تو وہ ہم ایک علیحدہ سے اس کا ایک کریں گے ناظرین، لیکن آج چونکہ ہم اقبال پہ زیادہ ہمارا فوکس ہے، تو اس سلسلے میں اگر آڈینس کی طرف سے کوئی فرمائش ہو تو بتائیں، تو کوشش کریں گے کہ یاسر صاحب کوشش کریں گے، اگر ان کی کوئی کمپوزیشن بنی ہو تو میں کوشش کروں گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کمپوزیشن ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ترنم سے ہمیں کوشش تو پوری کروں۔ جی فاروق صاحب، قاضی احمد فاروق صاحب ہمارے بہت اچھے دوست اور صاحب ذوق شخصیت ہیں،
انجینئر ہیں بائی پروفیشن، لیکن بہت ہی مطالعے کے شوقین ہیں، بڑی نظر ہے ان کی شعر و ادب پر. تو فاروق صاحب کوئی آپ کی فرمائش ہو اقبال کے حوالے سے، کوئی اردو میں؟ یہ ہمارے شہنشاہ غزل جناب میری حسن صاحب نے عرصہ پہلے گایا تھا، یہ گنبد میں لال ایسے رائی تھا. تو میں کوشش کرتا ہوں یہ گنبد میں یہ عالم تنہائی مجھ کو ڈراتی اس دشت کی تنہائی یہ گنبد مینا یہ عالم تنہائی یہ گنبد مینا یہ عالم تنہائی مجھ کو ڈراتی ہے اس دشت کی تنہائی یہ گنبد مینا یہ گنبد مینا یہ عالم تنہائی مجھ کو ڈراتی ہے اس دشت کی تنہائی منزل ہے کہاں بھٹکا ہوا راہی میں بھٹکا ہوا راہی تو بھٹکا ہوا راہی میں بھٹکا ہوا راہی تو منزل ہے کہاں تیری اے لال سرائی تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں پھوٹا تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی ایک جذبہ پیدائی ایک لذت یکتائی یہ گنبد مینا یہ گنبد مینا یہ عالم تنہائی. بہت اچھے. ناظرین میں یہ تھوڑا سا ہاں، کیونکہ ہمارے کچھ دوستوں کے لیے ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے بھی ایک انفارمل بھی ڈسکشن ہماری چل رہی تھی، وہی جو انٹیوشن اور وہ جو کائنات اور یہ سارا معاملہ اور اس سارے کہتے ہیں گنبد مینائی میں میری حیثیت کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میرا اس کا آج بھی ہم چونکہ کلاس میں بھی بات ہو رہی تھی تو اقبال نے کبھی بھی اپنے آپ کو روایتی معنوں میں شاعر نہ خود کلیم کیا ہے، بالکل صحیح بات، بلکہ وہ مشاعرے باز شاعر تھے ہی نہیں. تو اس سلسلے میں فاروق صاحب علامہ سید سلیمان ندوی کے نام ان کے کچھ خطوط ہیں، اس میں کچھ انہوں نے خود اس چیز کو کہا ہے. پھر ایک دو اور جگہوں پہ پھر حتیٰ کہ شاعری میں بھی انہوں نے بعض جگہوں پہ اپنے اشارے دیے ہیں سارے، کہ یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ ورڈزورتھ کا جو ہے نا کہ شاعری پیغمبری ہے یا پیغمبری ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاعری ہی وہ اصل میں وہ سب سے اہم میڈیم ہے. جو بات ہو رہی تھی نا سوال کہ جی نثر میں کیوں نہیں اور شاعری میں کیوں، تو اس کی ایک شاید بڑی وجہ ہے کہ اقبال پوری طرح یقین رکھتے تھے کہ شاعری ہی وہ اہم میڈیم ہے جس سے بڑا پیغام
وہ لوگوں تک زیادہ بہتر انداز سے پہنچایا جا سکتا ہے. تو تاریخ انسانی جو اس چیز کو بار بار ہمیں بتاتی ہے سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج اقبال شاعر نہ ہوتے تو آج ہم ان کو اتنا نہیں پہچان رہے ہوتے. ہاں نثر میں تو اتنا کچھ نثر نیریٹو سٹائل میں تو اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ تومس ہارنل جو ان کے گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کے پروفیسر تھے, تو انہوں نے ان سے کبھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا, لکھا ہوا ہے کہ وہ تقریباً شاعری ترک کرے تو انہوں نے کہا نو دس از دا بیسٹ وے ٹو کنوے یور میسج. یہ پوئٹری کا جو انداز ہے یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. میں بالکل الہامی شاعر ہم کیوں کہتے ہیں اقبال صاحب. ایک آرنلڈ جو ان کے اساتذہ میں اور میرے خیال ہے دوستوں میں جو ہے نا سر عبد القادر مخزن والے جو ہے نا وہ بہت انسٹرومنٹل تھے, بلکہ ایک سٹیج پہ اقبال شاید چھوڑنا چاہتے تھے بالکل صحیح, لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے عبد القادر صاحب کا. اقبال پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کریں اس پر, اور پھر فارسی میں انہوں نے آپ کیا. سر یہاں پہ ایک تھوڑا سا تھیم جو ہے نا کنٹروورشل ایک سوال اٹھتا ہے. جی سر پلیز. دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں ان کا جو مین تھیم ہے, جو پیغام ہے, وہ شاعری میں نہیں ہے, نثر میں ہے. ایسا نہیں تو ٹھیک ہے, اگر اٹ ڈزنٹ مین کہ پھر وہ شاعری وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا. اچھا میں سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سر پلیز, میں پھر اپنا وہ کامنٹ کفار مکہ نے قرآن کے بارے میں جو کہا تھا ما ھذا کلام البشر, بالکل بس وہ دیکھیں نا, میرا خیال ہے کہ سر جو انبیاء پہ جو چیزیں اتاری گئی ہیں نا, جو الہامی کتابیں اگر آپ لے لیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے وہ روایتی معنوں میں ہم انہیں شاعری نہیں کہتے, لیکن میرا خیال ہے جیسے عربوں کے حوالے سے ان کا عرب شاعری کے حوالے سے جانے جاتے تھے, تو اس مزاج کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کے ذریعے سے, قرآن اسی لیے اگر وہ روایتی نہ تو اسے آپ نثر نہیں کہہ سکتے, وہ جو روایتی نثر تھی نا عرب میں وہ اس چیز کو, تو میرا خیال ہے وہ جو موسیقیت اور وہ جو یہ چیزیں تو یہ چیزیں موجود ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کو لحن سے پڑھو, یعنی اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے سارے. بالکل. تو یہ انسانی فطرت میں میری ادنا سی رائے ہے کہ ایک نثر یا تقریر کی بجائے جو زیادہ جو تاثیر چیزیں رکھتی ہیں, ماں کی لوری جو ہے فطری طور پہ, ماں کی لوری مجھے نہیں بھول سکتی, آپ کو نہیں بھول سکتی, بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اس کی بجائے باپ کا خطبہ جو ہے وہ مجھے شاید اتنا نہیں یاد نہیں کرنا تمہیں, لیکن ماں کی یعنی آجا پیاری نیندیا. یو گاٹ مائی پوائنٹ. سر میں دو باتیں عرض کروں گا. دیکھیں ہمارے ہاں بڑے اسکالرس کا اس بات پہ یہ وہ متحد ہے اس بات پہ کہ ہمارے بچوں کو سب سے پہلے گلستان اور بوستان پڑھائے جائیں, قرآن مجید سے بھی پہلے. یہ شیخ سعدی کی دو کتابیں ہیں جو اخلاقیات پر مبنی ہے, اور یہ دونوں شاعری میں ہے, شاعری والا انداز ہے. ایک تو یہ بات, کیونکہ شاعری میں جب آپ پڑھتے وہ جتنا افیکٹو ہوتا ہے میرے خیال سے نثر میں اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. دوسری بات, حضور جیسے سر نے فرمایا حضور کے دور میں تو ان کو تو شاعر بھی کیا کہا گیا کہ حضور اکرم ایک شاعر ہے, کیونکہ ان کا جو شاعرانہ سٹائل ہے والعصر ان الانسان لفی خسر یا انا اعطیناک کل کوثر, ایک شاعری والا ایک انداز تھا. کہتا ہے کیونکہ بڑے بڑے شعراء گزرے تھے عربی میں, کہتا ہے یہ بھی ایک شاعر ہے. تو وہاں پہ پھر وہی نازل ہوئی کہ اس طرح کا ایک جو ہے وہ آیت کر کے لے ہم اسے مانیں گے, کوئی نکال کے نہیں, ایک شاعری والا ایک انداز. تو میں تو کہتا ہوں شاعری کا انداز جتنا زیادہ اٹریکٹیو ہے, جتنا زیادہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے, وہ نثر سے میں انکار نہیں کر رہا. اچھا میں نا اس میں ایک اور, چونکہ ایسا میں نا ماشاءاللہ فاروق صاحب تو بہت گہری نظر رکھتے ہیں سارے, تو میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں اپنی جو سوچ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ الہامی مذاہب میں سب سے پہلا جو باقاعدہ توحید پرست جو دین ہے وہ یہودیت ہے. اور یہودیت کا مڈل ایسٹ کی جو اینشنٹ جو ہسٹری ہے نا, جو ہماری جو نون ہسٹری ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ چیز مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اتاری جانے والی جو کتب سماوی تھیں اس میں, اور پھر مقامی لوگوں جن پر وہ چیزیں اتاری گئی تھیں, ان میں ان لوگوں کے وہ جو ثقافت اور ان کا اس ٹیمپرامنٹ کا اس کا لحاظ رکھا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ انسانی تاریخ میں مذاہب کے آنے سے پہلے بھی ایک مذہب تھا, انسان کا اپنا خود ساختہ جو تھا, بالکل, جو کہ سومیریوں کے ہاں نظر آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گلگامش کی جو داستان ہے جو نون ہسٹری میں سب سے پہلی
وہ بھی بنیادی طور پہ شاعری ہے. تو انسان کا جو ماہرین لسانیت بہتر گائیڈ کر سکیں گے کہ انسان کا جو ابلاغ ہے وہ سب سے زیادہ وہ اگر مؤثر ہوا ہے تو وہ شاعری میں ہوا ہے زیادہ. تو یہ ہے ذرا میرا خیال ہے مذہب نے بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. اور اس کا اگر رامائن اپنشد یا جو رگ وید یجروید اگر ہم پڑھیں اس کو یا تھوڑا اگر بائبل کو ہم پڑھ لیں, میں نے تھوڑا بہت ان کو بھی پڑھا, ان کا جو سٹائل ہے وہ بھی ذرا شاعرانہ سٹائل ہے. ایک چیپٹر کا نام ہے غزل الغزلات. غزل الغزلات صحیح نہیں, گوسپل آف جان, یہ یوحنا وغیرہ, یہ میں ان کو پڑھ رہا تھا, یہ بالکل مجھے سمجھ رہا تھا کہ یہ تو چلتی پہ یہ تو بالکل شاعری کا انداز ہے. اور پھر شیخ سعدی جو بہت بڑے, ہم کتنا بڑا نام ہے, سعدی ہم اکثر کوٹ کرتے رہتے ہیں, انہوں نے یہ شاعرانہ والا انداز مولانا روم کو اٹھا لے. بہت بڑا, سب سے بڑا ایویڈنس تو مولانا روم کا ہے کہ آپ نے شاعرانہ انداز, آج کل سب سے زیادہ پڑھا جو ویسٹ میں جاتا ہے وہ مولانا روم کو پڑھا جاتا ہے, لوگ پڑھتے ہیں شاعرانہ انداز. اچھا یاسر صاحب مجھے یہ بتائیں, ہم ظاہر ہے یہ تو ایسے موضوعات ہیں کہ اس پہ شاید ہمیں گھنٹوں بات کریں, نہیں, ہمیں فجر کی اذان بھی ہو جائے گی تو ہمیں محسوس نہیں ہوگا. اور پھر ظاہر ہے فاروق صاحب جیسے اہل علم جو بیٹھے ہیں, اور پھر آپ ماشاءاللہ کچھ مزید عنایت کریں. ضرور ضرور. کیا اردو میں کروں, پشتو میں کریں, جو آپ کا دل بول رہا ہے وہ کریں. جی فرمائیں. میری فرمائش ہے کہ وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی, یہ اگر آپ سنا. یہ ہے وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی, بال جبریل سے اقبال کا. وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی, وہی میرے کم نصیبی وہی تیری بے نیازی. میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نوازی, میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نوازی. میں کہاں ہوں تو کہاں ہے یہ مکان کے علاوہ کہاں ہے, میں کہاں ہوں تو کہاں ہے یہ مکان کے علاوہ کہاں ہے. یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشم سازی, یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشم سازی. اسے کشمکش میں گزرے زندگی کی راتیں, اس کشمکش میں گزرے میری زندگی کی راتیں. کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی, کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی. وہ فریب خورد شاہی کے پلا ہو کر سونے, پھر سے سنیے, وہ فریب خورد شاہی کے پلا ہو کر سونے. اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر لے, نہ زباں کوئی غزل کی نہ زباں سے باخبر لے. کوئی دل کشا صدا ہو عجمی ہو یا کہ تازی, کوئی دل کشا صدا ہو عجمی ہو یا کہ تازی. نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا. یہ سپاہ کے تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی, کوئی کارواں
سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے، کوئی کارواں سے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، بہت میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال واہ 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 بہت اچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کا اختتام ہم کسی فارسی کلام پہ کریں، چاہے میرا خیال ہے کہ بس 2 اشعار ہی اگر ترنم سے ہو جائیں فارسی میں جو آپ کے پسندیدہ ہوں خاص طور پہ، وہ ناظرین کی نظر۔ اختتام پہ میں یہ 2 خوبصورت شعر ہیں اقبال کے، حالانکہ یہ پوری غزل ہے تو میں وہ اپنی وہ اس میں کوشش کروں نالہ مارا ساز گریہ ماں بے اثر، نالہ مارا ساز حاصل سوز و ساز یک دل خمی نواز، گریہ ماں بے اثر نالہ مارا ساز حاصل سوز و ساز یک دل خمی نواز، در طلبش دل تپید دیر و حرم آفرید، در طلبش دل تپید دیر و حرم آفرید، ما بتمنای او بتمنای ماست، گریه ما نالہ مادر ساز حاصل سوز و ساز یک دل خمی نواز، گریه ما بے اثر۔ بہت 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 آپ سب کا شکریہ۔ تین کے اوپر نا مجھے الف کا شعر یاد آ گیا، پلیز ذرا کلوز کر کے دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراش پناہیں۔ کیا بات کیا بات کیا بات، بالکل بالکل زبردست۔ یعنی گریہ ماں بے اثر، میں جو یہ آوزاری کر رہا ہوں اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ خیر یہ تو اقبال تو ایک سمندر ہے، ہم ان کے ایک ایک مصرے کو اٹھائیں گے تو ناظرین، ہر آغاز کا ایک اختتام ہونا ہے، اور ہم نے ایک حصے سے آگے دوسرے حصے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے، زندگی کا یہی نام ہے۔ تو جی تو چاہتا ہے، میرا خیال ہے ہمارے دل کی آواز ہے کہ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں اور ہم آپ کو سنتے رہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ آج کا پروگرام پسند۔ آپ اپنی آراء ضرور دیجیے گا، پروگرام کیسا لگا۔ علامہ محمد اقبال کی ہمہ جہت شخصیت، ایک بہت بڑی شخصیت، اور ان کو یاد کرنے کا ہم نے یہ طریقہ ڈھونڈا اسٹوریا کے پلیٹ فارم پہ، اور خوش قسمتی سے یاسر صاحب ہمیں میسر آئے اور بڑا اچھا لگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد اسی طرح کی اسی نوعیت کے مزید پروگرامز، اور خاص طور پہ اقبال کے فارسی کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ کی تجاویز، آپ کی آراء اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے ہمیشہ سرمایہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، اور ہمیں ہر زندگی کے ہر شعبے میں اس آفاقی ویژن کے مطابق جو کہ ہمارے پرکھوں نے، حضرت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے دیکھا، اور وہ جو جس کی عملی شکل بنانے کی کوشش حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، جو اس ملک کی مملکت خداداد کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ یقین جانیے ناظرین، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شاید
ہم شکر ادا کرنے کے لیے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو، ہمارے ان محسنوں کو، ہمارے ان بینیفیکٹرز کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں، اور صحیح معنوں میں ہم اس قابل ہو سکیں کہ حضرت علامہ کے اس ویژن کے مطابق پاکستان کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ادا کر سکیں. خوش رہیے، سلامت رہیے، آسانیاں پیدا کیجیے، اور اسٹوریا کے ساتھ جڑے رہیے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے لیے.